تمام ساتھیوں کو جو آن لائن جوائن کر چکے ہیں یہاں یا لاہور میں اس ہال میں موجود ہیں، سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ حسب توقع زیادہ دوست ایسے ہوں گے جو آن لائن جوائن کریں گے، اور یہ سیشن ہم نے خاص طور پر رکھا ہے پیرنٹس کا پرسپیکٹو لینے کے لیے یا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، خاص طور پر سنگل نیشنل کریکلم کے اوپر جو کتابیں آئی ہیں خاص طور پر، اور کتابیں کیا آئی ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور اس وجہ سے یہ ایک بحث جاری ہے پاکستان کے طول و عرض میں۔ اس سے پیشتر سینٹر فار سوشل جسٹس 2018 میں ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ لے کے گئے، اور ٹوگیدر ود ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اینڈ سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن، ہمارا اعتراض یہ تھا کہ نظام تعلیم کے اندر بہت سے تعصبات پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر کتابوں کے اندر نفرت انگیز مواد موجود ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے، اور یہ کہ آرٹیکل 22 اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر جگہ پہ ہر مذہب یا کوئی بھی ایک مذہب جو ہے وہ امپوز کیا جائے اور تمام مضامین میں اس کے اسباق شامل کیے جائیں۔ یہ اپلیکیشن ابھی چل ہی رہی تھی، اور پالیسی کریکلم پالیسی نئی، وہ کیونکہ اس کا اجرا ہوا، سینٹر فار سوشل جسٹس کا تو ایک یہ بھی کام رہا کہ کیونکہ نیشنل کریکلم کاؤنسل کی میٹنگز ہوتی تھیں جس میں ہمیں مدعو کیا جاتا تھا، تو ہم وہاں پہ بھی اپنا انپٹ دیتے تھے، اور خاص طور پر آرٹیکل 22 اور باقی جو معاملات ہیں ٹیکنیکلی ایجوکیشن کو انکلوسیو کریٹیو لرننگ کے لیے کنڈیوسیو بنانے کا، اس پہ بات ہوتی رہی، لیکن سب کی طرح ہماری بھی اسی وقت خلاف توقع ایسی چیزوں کو بالکل اہمیت نہیں دی گئی۔ جب کتابیں پہلی 5 جماعتوں کی 8 مضامین کی وہ فیڈرل منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، انہوں نے جب یہ جاری کر دیں تو اس کے اوپر ہم نے کیونکہ ایک ورکنگ گروپ آن انکلوسیو ایجوکیشن بنایا ہوا تھا جو 2019 سے ان معاملات پہ غور کر رہا تھا اور پالیسی انالیسس رسپانس وہ دے رہا تھا۔ جب یہ کتابیں آ گئی تو ہم نے کانٹینٹ انالیسس ایک کیا اور وہ منسٹری کو بھیجا، جس کو ایکنالج تو کیا گیا اس طرح سے کہ ہاں وہ بھیجا تھا، اچھا تھا، لیکن اس میں جو ہم نے گزارشات کی تھیں، جو سفارشات دی تھیں، اس کو کیونکہ خاطر میں نہیں لایا گیا تو ہمیں کافی تگ و دو کے ساتھ یہ حکومت کو کچھ باور کروانے کی ضرورت رہی، اور شکر یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس کا ادراک موجود ہے۔ لیکن ٹیکسٹ بک خاص طور پر پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں آئی ہیں اس میں تو سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اور کہ یہ کس طرح کا ورلڈ ویو پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب تک کیونکہ ایکسپرٹس کی طرف سے بات ہو چکی، ایجوکیشنسٹ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا پیڈاگوجیکل فریم ورک کیا ہے، اور اس کے ساتھ کیا وہ مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں جو خود سنگل نیشنل کریکلم کے اندر بھی طے کیے گئے تھے کہ اس میں خاص طور پر جو انکلوسیو لرننگ ہے، کریٹیو لرننگ ہے، اس کا اسکوپ بڑھایا جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ رائے آئی، ایکسپرٹس کی طرف سے آئی، قانون دانوں کی طرف سے آئی، اب بھی سپریم کورٹ میں ہیئرنگز چل رہی ہیں۔ سوموار کو یہ تاریخ مقرر کی گئی تھی، پرپوز کی گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے سپریم کورٹ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ پینڈیمک چل رہا ہے اور کافی مشکل صورتحال ہے، یہ تاریخ مؤخر ہو گئی ہے، اور لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ اس ماہ میں یا آئندہ ماہ میں اس پہ سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہوگی۔ اسٹوڈنٹس انہوں نے بھی اپنی رائے دینا شروع کر دی، زیادہ نے ٹویٹرز وغیرہ اس کے اوپر اپنی رائے دینا شروع کی، لیکن کوئی پیرنٹس کی ایز سچ کوئی
کوئی نیٹ ورک نہیں ہے اور کوئی رائے اس طرح سے نہیں آ سکی. لیکن ہمیں کیونکہ بہت سے پیرنٹس کی طرف سے اپروچ کر کے یہ کہا گیا کہ پیرنٹس کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا اس پروسیس میں, اور خاص طور پر وہ حق جو بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ کی شکل میں وہ دنیا بھر کا قانون دیتا ہے, پاکستان کا قانون بھی دیتا ہے کہ بچوں کے بہترین مفاد میں جو فیصلے کیے جانے چاہیے ان سے یہ حق چھینا جا رہا ہے کہ وہ کس اسکول میں جائیں, کیا پڑھیں, کون سی کتابیں پڑھیں. کم از کم جو اس میں جو کلیدی فیصلے ہیں وہ تو پیرنٹس کے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ آج کی جو محفل ہے اس میں ہم نے دوستوں کو مدعو کیا تاکہ خاص طور پر پیرنٹس کا جو موقف ہے وہ لیا جا سکے. آج کے اس اجلاس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ ہم درخواست کریں گے آغاز میں ڈاکٹر انجم الطاف صاحب سے کہ وہ گفتگو کا آغاز کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس وقت کہاں ہیں ویزاوی سنگل نیشنل کریکلم اور صورتحال ایک ایکسپرٹ کی نظر سے وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہم اس کو اوپن فورم کریں گے. ہمیں کچھ وکلاء نے بھی جوائن کیا ہے. ہم ایک راؤنڈ آف انٹروڈکشن کر لیں گے. سب جو شرکاء ہیں زوم پہ یہاں پہ وہ اپنا اپنا تعارف بھی کروا دیں گے. ہم اوپن ہاؤس ڈسکشن وہ کر کے پھر ہم ڈاکٹر اے ایچ نیئر سے کہیں گے کہ وہ اس کو کنکلوڈ کریں. تو میں درخواست کروں گا ڈاکٹر انجم الطاف صاحب سے, جانا پہچانا نام ہے, خاص طور پر یہ جو بحث سنگل نیشنل کریکلم سے کے اوپر چلی, انہوں نے اپنے پیشے کے اعتبار سے وہ بھی کیونکہ استاد ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, تو انہوں نے اس گفتگو میں بڑے جاندار طریقے سے حصہ لیا, ہماری رہنمائی کی, آج اس گفتگو میں شریک ہیں. تو میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں ذرا بریف کریں کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں خاص طور پر یہ نئے نصاب اور کریکلم کے ضمن میں. تو ڈاکٹر انجم الطاف پلیز انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ اپنے اور کائنڈلی ایڈریس دا آڈینس. کافی سارے دوست ہیں جو آن لائن ہی ہیں, پھر آپ سے تعارف ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یو ہیو دا فلور. شکریہ پیٹر آپ کا مجھے دعوت دینے کا. یہ معلوم نہیں کہ آپ نے 11 ستمبر جان بوجھ کے اس کا انتخاب کیا ہے یا یہ اتفاقی طور سے ہو گیا, مگر دن میرے خیال میں بالکل موزوں ہے, کیونکہ جس طرح سے 11 ستمبر نے ہماری زندگی کو بہت سے طریقوں سے اس پہ اپنا اثر ڈالا اور بدل دیا, تو یہ سنگل نیشنل کریکلم میں بھی ایسے امکانات ہیں کہ یہ بہت گہرا اور دور رس اثر چھوڑ سکتی ہے, جو کہ شاید ہم پر اس کا اتنا اثر نہ ہو, مگر یہ جو والدین ہیں ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے جب اسکول جائیں گے تو وہ ان پر اس کا اثر نظر آ سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. تو میرا تعلق تعلیم سے ہے. میں لمس میں پروفیسر بھی تھا اور ڈین بھی تھا اسکول آف ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کا, اور بطور والد بھی ہے, پیرنٹ بھی ہے, کیونکہ میں اپنے بچوں کو اور بچوں کو تعلیم کے سب مراحل میں سے گزرتا ہوا دیکھ چکا ہوں. تو ان دونوں نسبتوں کے ساتھ میں کچھ آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ ان پہ غور کیجئے اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں, اور اگر کرنے کی ضرورت ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 1 سے 5ویں جماعت تک سنگل نیشنل یکساں قومی نصاب جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے, اور 2 سال میں یہ 12ویں جماعت تک بھی نافذ ہو جائے گا. تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آنے والی چیز ہے, یہ چیز آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ نپٹنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں
کیا چیزیں ٹھیک ہیں اور کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جن پہ ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہے. تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے والدین اس تقریب میں شامل ہوں گے عین ممکن ہے کہ ان پر شارٹ ٹرم میں قلیل مدت میں کوئی خاص اثر نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو جو اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے ارد گرد. تو میرا خیال ہے کہ ہوگا یہ جب یہ سب احتجاج ہوگا جو ہو رہا ہے تو سرکار کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے یہ تو صرف منیمم سٹینڈرڈز ہیں اور ہم اسکولوں کو نہیں روک رہے ہیں. اگر وہ اس سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیں اور کوئی اچھی کتابیں استعمال کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہوگی, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ایفلوئنٹ اسکولز ہیں جہاں پہ ان کے وسائل ہیں اور جہاں پہ ماں باپ کے وسائل ہیں کہ وہ سنگاپور میں چھپی ہوئی کتابیں خرید لیں, وہ تو اس کو لپ سروس کر کے اور جیسے معاملہ چل رہا تھا ویسے چلتا رہے گا. جن اسکولوں میں یہ وسائل نہیں ہیں اور جو یہ ماں باپ یہ وسائل ان کے اس میں نہیں ہیں گرفت میں, تو وہ سنگل نیشنل کریکلم ان پر لاگو ہو جائے گا اور ان کو اس کی جو اچھی اور بری چیزیں ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا. تو اب اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی, مگر میرے خیال میں یہ ایک طرح سے شارٹ سائٹڈ اپروچ ہوگی, اس لیے کہ آپ نے وہ اونٹ اور جو ہے تمبو والی کہانی سنی ہوگی کہ جب وہ ناک اپنی اندر کر دیتا ہے تو اگر آپ اس وقت کچھ نہ کریں تو کچھ دن کے بعد وہ پورا کا پورا تمبو میں آ جاتا ہے. تو یہ جو کریکولم میں چیزیں آئی ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوئیں اور پھر اس کے بعد مختلف طرح کی چیزیں آتی گئیں, مثلاً تحفظ بنیاد اسلام بل اور ناظرہ بل اور یہ بل, اور پی ایچ ڈی میں بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا, یہ اور اسلام آباد میں سینٹ میں کہ عربی میں پڑھایا جائے گا. تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ داخل ہوتی جائیں گی. اگر آپ اس وقت کچھ نہیں کریں گے تو آپ کے جب تک آپ کے بچوں کے بچے اسکولوں میں جائیں گے تو پھر یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی جس پہ آپ اس کو اگر چاہیں گے بھی تو روک نہیں سکیں گے. اور اس کی مثال یہ ہے 9/11 اس لیے بھی بہت موزوں ہے کہ شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس وقت جو افغانستان میں طالبان ہیں وہ سب ایک کور کریکولم کی پیداوار ہیں. وہ کور کریکولم جو تھا وہ امریکی حکومت نے یو ایس ایڈ کے تھرو یونیورسٹی آف نیبراسکا کو ایک ٹھیکہ دے کے اور پاکستان کی حکومت کی معاونت کے ساتھ ایک کریکولم بنایا تھا جس کا نام ہی جہادی کریکولم تھا اور وہ پڑھایا گیا تھا, اور یہ سب طالبان وہ پڑھ کر آج افغانستان میں جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ جان رہے ہیں. اس کریکولم میں جو ہمارے قاعدے میں الف انار بے بکری پہ پنکھا تے تلوار ٹے ٹوپی جیم جوتا ہوتا ہے, اس میں الف اللہ بے بندوق تے تلوار اور جیم جہاد اور ٹے ٹینک اور یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ کریکولم جو ہے اس کو آپ کو بہت احتیاط سے دیکھنا ہوگا کیونکہ اس کا اثر آپ کے بچوں پہ بہت دور رس ہو سکتا ہے, اور اگر آپ اس وقت اس کو غور سے نہیں دیکھیں گے تو بعد میں پھر یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور دوسری یہ شارٹ ٹرم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ایک کشتی کی طرح ہے تو ہم سب اس کشتی کے مسافر ہیں, اور جب کشتی ڈوبتی ہے تو اس میں سب ڈوب جاتے ہیں. تو یہ سنگل نیشنل کریکولم بھی اگر آپ اس کو پینڈیمک سے تشبیہ دیں جو کہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا ہے, وہ سب کو لے کے جا سکتا ہے. تو یہ کریکولم بھی جو ہے
اس کا اثر بھی آخر کار سب پہ ہوگا. اس لیے جو وہ کہتے ہیں کہ وی سنک ٹوگیدر اور وی سوئم ٹوگیدر. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ صرف اپنا نقطہ نظر مت دیکھیے، مگر آپ ان سب والدین کی نمائندگی بھی کیجیے جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں، جو کہ یہاں موجود نہیں ہو سکتے ہیں، جو کہ زوم کی ان کی دسترس نہیں ہے، جو کہ اپنا کام کاج چھوڑ کے یہاں نہیں آ سکتے. یہ آپ کو سارے ملک کے والدین جو ہیں ان کی نمائندگی کرنی ہوگی اور ان کے مسائل کے متعلق سوچنا ہوگا، تبھی ہم اس پہ کچھ کر سکیں گے. ورنہ اگر ہم بٹ جائیں گے تو یہ چیز جو ہے ہماری دسترس سے باہر ہو جائے گی. تو یہ پہلی بات تھی. دوسری بات، میں ڈائریکٹلی سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں جو ہے کہنا چاہتا ہوں تعلیم کے حوالے سے. تو اس میں میرا تعلیم سے تعلق ہے، تو میرے خیال میں بچوں کی تعلیم میں 3 پہلو جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. ایک یہ کہ بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے، جو کہ اس کا کانٹینٹ ہے، مواد ہے، وہ چیز کب پڑھائی جاتی ہے اور وہ چیز کس طرح پڑھائی جاتی ہے. انگلش میں اگر ایسے ہم کہیں تو یہ واٹ، وین اور ہاؤ. تو جو مواد ہے وہ تو اب سب کتابیں آ گئی ہیں، آپ خود اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ تسلی بخش لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے. اگر آپ کو وہ تسلی بخش لگتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے تو پھر آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہوگی. اور جو دوسرا پہلو ہے کہ کب کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے، اس پہ عام طور پہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں، مگر وہ بہت ہی ایک اہم پہلو ہے تعلیم کا. کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ عمر کے اور شعور کے مطابق ہونی چاہیے. بہت اچھی چیز بھی اگر آپ غلط وقت پہ پڑھا دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عام طور پہ یہ چیز جو ہے اگر آپ سوچیں تو والدین اس پہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ ایج ان اپروپریٹ مواد جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ نہ آئے. آپ کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ وہ سیل فون کیا کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. اور اس میں فلٹر لگے ہوتے ہیں. اگر میں یوٹیوب پہ کچھ ڈالنا چاہوں تو وہ یوٹیوب مجھ سے پہلے پوچھتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے. فلمیں بھی آتی ہیں تو وہ 18 سال سے کم کا اس پہ وارننگ لیبل لگے ہوتے ہیں یا زیادہ لگے ہوتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایج اپروپریٹ مٹیریل جو ہے وہ صرف وہ چیز نہیں ہے جو بری ہو. اچھی چیز، بہت اچھی چیز بھی غلط وقت پہ پڑھائی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کا تعین میں بہت سیدھے سادے طریقے سے کرتا ہوں کہ جو چیز بھی بچے کی سمجھ سے باہر ہے یا اس کو وہ اس کے متعلق سوچ نہیں سکتا، اس کا شعور وہاں تک نہیں ہے، وہ ایج ان اپروپریٹ ہے. مثلاً ہر قاعدے میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو سمجھ آتی ہیں. ہمارے قاعدے میں نے آپ کو بتایا کہ الف انار بے بکری ہوتا ہے اور جیم جوتا ہوتا ہے. انگریزی کے قاعدے میں اے فار ایپل ہوتا ہے، بی بال ہوتا ہے، سی کیٹ ہوتا ہے، ڈی ڈاگ ہوتا ہے. ایسی چیزیں جو بچے دیکھ سکتے ہیں، جن کے متعلق وہ سوچ سکتے ہیں. اگر جوتا ہے تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوتا کس رنگ کا ہے، یہ جوتا جو ہے کس طرح بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس طرح کے اور جوتے کہاں ملتے ہیں، یہ جوتا اور جوتی میں کیا فرق ہوتا ہے، جوتا لیس والا ہے. یہ ان سب چیزوں کے ساتھ وہ کھیل سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تو اس کی سوچ بڑھتی ہے. لیکن اگر جیم سے آپ جہاد کر دیں تو وہ بچے کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ بڑا جہاد اور چھوٹے جہاد میں کیا فرق ہے، نہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ جہاد باہر والوں سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جہاد کوئی خود جو ہے جہاد پہ نہیں جا سکتا جب تک کہ کوئی جو ہے حکومت ہے وہ اس کی اجازت دے. یہ سب چیزیں اس کی دسترس سے باہر ہیں. تو اس میں جم جہاد ڈالنا جو ہے وہ صرف نہ کچھ بچے کو سمجھ آئے گی، صرف وہ اس کو، کیونکہ وہ امتحان میں چیز آئے گی تو وہ اس کو یاد کر لے گا، اور پھر یہاں سے وہ یاد کرنے کا رٹے کا ایک جو ہے
سسٹم چل پڑتا ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت مضر ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ مواد کیا ہے اور کیا چیز کس وقت پڑھائی جا رہی ہے، پہلی جماعت میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، دوسری میں کیا یہ سب چونکہ آپ کتابیں موجود ہیں اس لیے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور خود تعین کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز صحیح نہیں لگتی ہے تو پھر آپ اس کی نشاندہی کریں اور اپنا اٹھائیں. جو تیسری چیز ہے جو کہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے وہ ذرا سی پیچیدہ ہے، اس لیے کہ مواد اور کس وقت پڑھایا جا رہا ہے وہ تو آپ کتاب دیکھ کے اس کا تعین کر سکتے ہیں، مگر کیسے پڑھایا جا رہا ہے یہ آپ کتاب دیکھ کے یہ نہیں اس کا تعین کر سکتے کہ یہ کس طرح پڑھائی جائے گی. عام طور پہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ بچے اب اسکول چلے گئے تو وہاں انہیں کچھ نہ کچھ پڑھایا جا رہا ہو، مگر کس طرح پڑھایا جا رہا ہے یہ انہیں نہیں پتہ چلتا. اور یہ اہم ہے کیونکہ اگر بہت اچھا مواد جو ہے وہ خراب طرح سے پڑھایا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کمزور مواد جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھایا جائے تو وہ جو پڑھانے والا ہے وہ اس کے گرد کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس میں سے جو اس کو نتائج اخذ کرنے ہیں وہ بچوں تک پہنچ جائیں، یا وہ بچوں کو خود ایسی ہدایت دے دیتا ہے کیونکہ اس پہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ گھر جا کے انٹرنیٹ سے کوئی اور کتاب ڈھونڈ لیں، کوئی یوٹیوب پہ لیسن ڈھونڈ لیں. آج کل ساری دنیا جو ہے وہ خان اکیڈمی سے حساب سیکھ رہی ہے، تو وہ خراب مواد کو کمپنسیٹ کر لیتا ہے اچھے پڑھانے کا طریقہ. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ یہ تعین کریں کہ اسکول میں جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ کس طرح پڑھایا جا رہا ہے. یہ بہت ایک لمبی بہت مطلب اس میں بہت کام ہوا ہے، اس میں بہت ریسرچ ہوئی ہے پیڈاگوجی میں کہ کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے. میں صرف دو اس میں آپ کو موٹی موٹی باتوں کی نشاندہی کر لیتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بچے کا جو ذہن ہے وہ ایک خالی گھڑے کی طرح ہے اور ہمیں تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ چیزیں اڈیلتے چلے جائیں، ہم اس میں کچھ چیزیں بھرتے چلے جائیں، اور جو چیز اس وقت کی سرکار صحیح سمجھتی ہے بس وہ چیزیں اس میں ہم ان کے ذہنوں میں ڈال دیں تو وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر بچہ جو ہے وہ خالی ذہن لے کے نہیں آتا، اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے ذہن میں ہے اس کو ہم اجاگر کریں. ہم کو وہاں ایک کوئی اس کے ذہن کو روشن کرنا ہے اور اس کی روشنی میں اس کو اپنے شعور کو بڑھانا ہے اور چیزوں کو سمجھنا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 2000 سال پہلے جو ہے سقراط نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ذہن ایمٹی ویسل نہیں ہے، یہ ایک لیمپ ہے جس کو آپ کو روشن کرنا ہے. تو ہمارے اگر آپ دیکھیں گے تو سارا زور جو ہے، اور وہ سنگل نیشنل کریکولم میں بھی ہے، وہ ذہن میں چیزوں کو بھرنا ہے اور ان کو یاد کروانا ہے، ایسی چیزیں جو بچے اس وقت سمجھ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جب پہلی اور پانچویں جماعت کا کریکولم بن رہا تھا تو یہ جو کمیٹی تھی 400 لوگوں کی، انہوں نے یہ کہا کہ سارے مسائل پاکستان کے جو ہیں وہ کیونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اس لیے ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آبادی کا مسئلہ جو ہے وہ کتنا گمبھیر ہے اور انہیں اس چیز کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. اب جس کو بھی ذرا سا بھی شعور ہو، اگر کسی بچے کو اس کو سمجھایا جائے کہ وہ آپ کیسے اس چیز کے متعلق سوچتے ہیں، وہ فوراً جو ہے ان سے واپس یہ سوال کرتا کہ آپا یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہمارا ملک، ہمسایہ ملک، ہمارا دوست ملک چین ہے، اس کی تو ہم سے 6 گنا زیادہ آبادی ہے اور وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک بن گیا ہے. تو یہ آبادی کا جس مسئلے کی آپ بات کر رہی ہیں یہ کوئی اتنا سیدھا سادہ مسئلہ نہیں ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ چین میں جہاں انہوں نے صرف ہر خاندان کو صرف ایک بچے کی اجازت دی، اس کو پہلے انہوں نے ریلیکس کر کے 2 کر دیا اور اب لوگوں سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ تیسرا بچہ بھی پیدا کریں. تو یہ چاہے اس بچے کے پاس ان سوالوں کا جواب نہ ہو مگر وہ یہ پوچھ ضرور سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو برین واش کر کے یہ کہہ دیں کہ پاکستان کی مصیبت اس کے عوام ہیں تو وہ یہی سوچنے لگے گا اور یہ نہیں سوچے گا کہ عوام تو جو ہے ایک ایسٹ ہوتا ہے جس کو اگر آپ اچھی طرح پڑھائیں لکھائیں تو وہ ملک کی معیشت میں اپنا
کردار ادا کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سرکار نے اتنی خراب پالیسیز بنائی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہم وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں چین پہنچ گیا، جبکہ ہم اور کوریا اور چین اور پاکستان ایک ہی جگہ سے شروع ہوئے تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ بنگلہ دیش بھی جو ہے جس کو ہم باسکٹ کیس کہتے تھے وہ بھی ہم سے آگے نکل گیا. تو بجائے سرکار کی پالیسیز پہ سوال اٹھانے کے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی مانگنے کے ہم یہ کہنے لگیں گے کہ بس دیکھیے جی ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اس لیے ہمارے یہ مسائل ہیں. تو ان تینوں یہ جو چیزیں ہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کب پڑھایا جا رہا ہے اور کیسے پڑھایا جا رہا ہے، ان پہ آپ بطور والدین آپ کو دیکھنا ہے اور پھر اس پیرائے میں سنگل نیشنل کریکولم جو ہے اس پہ آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. تیسری بات جو ہے میں آپ کو وہ جمہوریت کے پیرائے میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں یہ بادشاہت نہیں ہے کہ کسی بادشاہ نے یا کسی نے فیصلہ کر دیا کہ بس ایسا ہوگا اور لوگوں کو اس پہ کوئی کہنے کی اجازت نہیں ہے. جمہوریت میں لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں والدین جو ہیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کی جن کو فکر ہے وہ والدین ہیں. والدین سے زیادہ کسی کو بچوں کی فکر نہیں ہو سکتی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جتنی سرکاریں ہیں ان کے لیے جو ہمارے بچے ہیں وہ شطرنج کی بساط پر موروں سے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم ان بچوں کو کیا کر سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ فائدہ ہو یا وہ فائدہ ہو. تو اس لیے والدین کے پاس یہ حق جمہوریت میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. اب اس میں دیکھیے یہ جو بچے ہیں وہ موٹر کار کی طرح نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری موٹر کار ہے تو میں اس کو جیسے مرضی چلاؤں، اگر میں ون وے کے خلاف بھی لے جاؤں. یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ موٹر کار چلانے میں حفظ عامہ کا سوال آ جاتا ہے. اگر میں ون وے کے خلاف چلاؤں گا گاڑی تو میں کسی اور کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہوں. لیکن اگر میں اپنے بچے کو ایک طرح کی تعلیم دینا چاہوں تو وہ کسی کے لیے، مثلاً اگر میں چاہوں کہ میرا بچہ پہلی 3 جماعتیں پنجابی میں پڑھے تو وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا. تو مجھے یہ تو اجازت ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجوں ہی نہ. اب 20 ملین بچے اس ملک میں اسکول نہیں جا رہے ہیں، مجھے یہ بھی اجازت ہے کہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دوں یا لو فی انکم اسکول میں بھیج دوں یا کسی ایسے اسکول میں، مگر مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو، اگر میں اپنی تعلیم کی بنیاد پہ، میرا یہ خیال ہے کہ بچے کو پہلے 3 سال اپنی مادری زبان میں سیکھنا چاہیے، تو مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اس کی اجازت کیوں نہیں ہے. میرے خیال میں جو یہ سنگل نیشنل کریکولم کے سارے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل دور ہو سکتے ہیں اگر تعلیم کو ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے اور ماں باپ کو ٹرسٹ کیا جائے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کریں گے، اور ان کو اجازت دے دی جائے کہ آپ ان کو کس زبان میں پڑھانا چاہتے ہیں اور کیا چیز پڑھانا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کی اجازت دے دی جائے. اور یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ایک اسکول کھولنا چاہے جس میں وہ پہلی 3 جماعتیں پنجابی میں پڑھاتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیوں ممانعت ہے؟ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس لیے مادری زبان میں تعلیم نہیں دیتے کیونکہ سارے ماں باپ جو ہیں وہ انگریزی میں تعلیم چاہتے ہیں یا اردو میں تعلیم چاہتے ہیں. لیکن میں بہت سے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جو پنجابی میں تعلیم چاہتے ہیں، جو سندھی میں تعلیم چاہتے ہیں. تو ان کو یہ حق کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جس طرح کی تعلیم دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسائل جو ہیں سارے کے سارے، اگر آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ تعلیم
کو ڈیسینٹرلائز کر دیا جائے, تعلیم میں چوائس دی جائے, تعلیم میں والدین کو ٹرسٹ کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں, تو یہ جتنے مسائل ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے. صرف پھر مرکز کے پاس صرف یہ چیز ایک رہ جاتی ہے کہ ہاں آپ یہ ضرور کہیں کہ تعلیم کا جو مختلف جگہوں پہ تعلیم ہے, مثلا اگر ہر صوبہ اپنا تعلیم کا وہ نصاب بنا رہا ہے تو اس میں وہ اس کا سٹرکچر ایک ہونا چاہیے, اس کا ایگزامینیشن چاہے آپ ایک رکھتے ہیں. اور جو ٹیکسٹ بکس ہیں, ٹیکسٹ بکس میں آپ یہ مت کیجئے کہ ٹیکسٹ بک میں کیا ہونا چاہیے, اس کی پازیٹیو لسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس ٹیکسٹ بک میں یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ ہوگا, فلاں چیز ہوگی, فلاں آیت ہوگی, وغیرہ 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 وغیرہ. یہ مت, آپ نیگیٹو لسٹ رکھ لیں. آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ٹیکسٹ بک بنائیں, اس میں یہ 5 چیزیں 6 چیزیں آپ نہیں رکھیں. تو یہ جتنے مسائل ہم نے اپنے آپ پہ تھوپ لیے ہیں یہ سب چلے جائیں گے. اور یہ جو ایک یکسانیت کا بھوت ہے کہ پورے ایک ملک میں جس میں سینکڑوں طرح کے لوگ بستے ہیں, ان کی زبانیں ہیں, ان کی تہذیب ہے, ان کا تمدن ہے, ان سب کو ہم ایک سانچے میں ڈھال لیں. اس سے پہلے بھی ہمیں بہت نقصان ہو چکا ہے جب ہم نے اردو کو نافذ کرنے کی کوشش کی, آدھا ملک ہم کھو بیٹھے ہیں. تو یہ کس چیز کا خوف ہے, یہ کس چیز کا ڈر ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی شناخت جو ہے اس کے مطابق اپنی تربیت اور تعلیم کو ڈھالنے سے ڈرتے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک رائٹ کو کلیم کریں اور اس کے تحت آپ خود یہ مواد دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جب آپ اسکول میں تھے تو آپ کیا پڑھنا چاہتے تھے. کیا آپ آج کل کی کتابیں اگر آپ کو دی جاتی تو آپ ان سے مطمئن ہوتے کہ نہیں؟ اور آپ یہ فیصلہ کریں, آپ یہ ڈیمانڈ اٹھائیں. یہ ایک سیاسی جو ہے جدوجہد ہے. اس میں جمہوریت میں اگر آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ چیز جو آپ نہیں چاہتے ہیں وہ آپ پہ نافذ ہو جائے گی. اور خدا نخواستہ ایسا مستقبل بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایک طالبان کے نصاب سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایسی حالت ہو گئی کہ لوگ جہازوں کے پہیوں سے لٹک کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اور ہوا سے گرے اور مرے. تو ایسا مستقبل آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ جائیں جس راہ پہ ہم چل پڑے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور آپ کو صرف اپنا نہیں سوچنا ہے, پورے ملک کے سارے والدین کے متعلق سوچنا ہے جو کہ اس چیز سے نہیں بچ سکیں گے جس سے آپ شاید کچھ قلیل مدت کے لیے بچ جائیں. بس میری یہی گزارش تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر انجم الطاف صاحب. آپ نے گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. بہت مختصر وقت میں, اب آسان زبان میں آپ نے ساری چیزیں سمجھا دی ہیں. ساتھیوں, ہم آگے کی کارروائی اس طرح سے کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر اے ایچ نیر بھی ہیں اور بھی ایسے پارٹیسپینٹس موجود ہیں جو رائے بھی رکھتے ہیں, تو ہم 2 حصوں میں ایک اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور ہم کچھ وقت رکھ لیتے ہیں اس کام کے لیے کہ اگر ہمارا کوئی سوال ہو. اور ہم نے دیکھا کہ یہ ابھی ڈاکٹر انجم الطاف صاحب کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں اس میں تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس کریکلم کو اور کتابوں کو خود دیکھیں, اور اس کے علاوہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس وقت حکومت کو بتانے کی کہ یہ حق ہمارا ہے. تعلیم کے اوپر کچھ حقوق ہیں والدین کے بھی اور فرائض بھی, اور وہ اس سے عہدہ برار تبھی ہو سکتے ہیں جب وہ اس سے دستبردار نہ ہوں. ڈاکٹر الطاف نے تو گفتگو کی اجازت ہونے کے ضمن میں کہ اجازت ہونی چاہیے کہ بچوں کو اپنی مرضی کی تعلیم دی جا سکیں. میں تو یہ کہوں گا کہ آئین اور قانون
کے اعتبار سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ آپشن ہمارے لیے بنائے کہ ہم بچوں کو اپنے دانست میں جو بہترین تعلیم ہو سکتی ہے یا بہتر ہو سکتی ہے وہی تعلیم دے۔ ڈاکٹر انجم کی بات سے مجھے وہ جملہ بھی یاد آ گیا جو چیف جسٹس آف پاکستان نے گلزار احمد صاحب نے 31 مارچ کو جب وزارت تعلیم وفاقی وزارت تعلیم سے یہ رپورٹ مانگی گئی کہ کیا سنگل نیشنل کریکلم آرٹیکل 22 کا احترام کرتا ہے یا نہیں، یا اس کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، تو جو رپورٹ دی گئی اس کو مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ وزارت تعلیم تو ہمیں 60 سال پہلے والا نصاب دے دے تو بڑی اچھی بات ہوگی، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ اور یہی وہ پیچیدگیاں ہیں جس کی طرف ڈاکٹر انجم الطاف صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ میں یہ جو خاص طور پر پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پر اس کمرے میں بھی ہیں لیکن زیادہ پارٹیسپینٹس کیونکہ آن لائن ہیں، پہلے میں ان کو چاہوں گا کہ اگر ان کا کوئی سوال ہو سنگل نیشنل کریکلم کے بارے میں تو وہ ہمارے ایکسپرٹ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس بات پہ چلیں گے کہ اس ضمن میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت بھی اس نے بھی اب کچھ لچک اس طرح سے دکھانا شروع کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ نصاب کی پالیسی ہے، وہ آئندہ جو بنے گا 1-2 ٹاک شوز میں اس طرح سے جو نئی اس کی سربراہ ہیں کریکلم کمیٹی کی کاؤنسل کی بھی ڈائریکٹر ہیں جو ڈاکٹر مریم چغتائی، انہوں نے کہا کہ یہ ایوالونگ پروسیس ہے اور ابھی یہ لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، اور منسٹر شفقت محمود صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ وہ اس کے اندر چینجز کے لیے تیار ہوں گے۔ تو پھر ہم اس سوال پہ آئیں گے آخر میں کہ کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پھر اس طرح سے کوئی ایک لاہ عمل کی شکل دیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس 10-15 منٹ ہوں گے جس میں جو دوست کوئی سوال لے کے بیٹھے ہوں ذہن میں وہ اپنا ہاتھ سب سے پہلے آن لائن جو ہے وہ شو کر کے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ باری باری آپ سب کو موقع دے دیا جائے گا، آپ چاہیں تو آپ اس میں اگر یہ الیکٹرانکلی وہ جو الیکٹرانک ہاتھ ہے وہ بلند کرنا ہے آپ نے پیلے والا، یا اپنا ہاتھ آپ کو اپنا کیمرہ آن کر کے کرنا ہے، تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں، سوال یا کامنٹ۔ پہلا تو یہ کہ سنگل نیشنل کریکلم ایز سچ، اور پھر اس کے بعد لائے عمل۔ آپ ایسا کریں کہ اوپر والی اسکرین کو ذرا کریں اگر کوئی ہاتھ ہے آپ کے پاس، ہاں لیکن وہ تو یہاں پہ بھی شو ہو جائے گا۔ اوکے چلیے، جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور بھی سعدیہ صلاح الدین ہیں، عمران صاحب ہیں۔ یہ کیونکہ فون پہ کبھی کبھی نام دوسرے شو ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نام نہیں لوں گا سب کے، لیکن یہ جن کو میں ریکگنائز کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جسٹس ناصرہ اقبال، if you would like to say something, please unmute yourself and continue. اچھا چلیے، ان دا مین ٹائم یہاں پہ جو دوست بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی سوال یا کامنٹ کرنا چاہے آن سنگل نیشنل کریکلم؟ جی مجھے آواز آئی ہے پرشانت سنگھ کی، ایسی بات ہے؟ جی مقصود صاحب آپ۔ جی بہت شکریہ سب کا۔ سر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ جو سنگل نیشنل کریکولم فکس کر رہے ہیں، میرے خیال سے ہم بچوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں۔ میں انجینئر ہوں اور میری وائف پروفیسر ہے۔ میرا بچہ جب نرسری میں پڑھتا تھا تو وہ آیا تو میں نے ایک دن کہا اس کو پڑھائیں، میں نے کہا یار ABC، اور آخر میں نے بولا Z، اس نے کہا نہیں پاپا
یہ زی ہے, میری ٹیچر نے مجھے زی پڑھایا ہے. میں نے کہا یار میں نے بھی پڑھا ہے, میں نے پڑھایا بھی ہے, اور ہمارا اسکول ہے, میں انجینئر ہوں, آپ کی ماما پروفیسر ہے, اسے زیڈ بھی کہتے ہیں. اس نے کہا میں نے پڑھا زی, یہ تو ہے ایزی. اب جب ہم اپنے سنگل نیشنل کریکولم میں بچوں کو یہ بتائیں گے کہ جی ہمارا نیشنل ہیرو بھی فلاں ہے, ہم مطالعہ پاکستان میں بھی وہی کچھ مواد دیں گے, ہم انگلش میں بھی وہی مواد دیں گے, ہم اسلامیات میں بھی وہی مواد دیں گے, تو میرا خیال ہے سائیکولوجیکلی بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی اور سوشلی بھی بچہ انتہائی ڈسٹرب ہو جائے گا, اور وہ کوئی درمیانی راستہ لے گا, وہ کسی سنگل لائن پہ ایجوکیٹ نہیں ہم اسے کر سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے اور اسے فکس کیا جائے کہ بہت ہم شکریہ. مذہبی طور پر اس کو لے سکیں. جی مقصود صاحب, بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ ذہن کون سے تیار کریں گے ہوں گے اس سلیبس کے ساتھ اور اس کریکولم کے ساتھ. میرب لودھی, آپ بات کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم, میرا نام میرب لودھی ہے, روزن سے میرا تعلق ہے. جب یہ ساری ڈسکشن ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے تو میں اس کو اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کر رہی تھی. ہمارا تعلق پنجاب کے ایک گاؤں کے علاقے سے ہے. سو میرے فادر نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں نہیں پڑھائیں گے, وہ شہر میں پڑھائیں گے. سو میں یہ ساری ڈسکشن کو جب دیکھوں تو آج میں اپنے خاندان کی واحد لڑکی ہوں جس نے یونیورسٹی میں پڑھا اور ایک این جی او میں کام کر رہی ہے, اور اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے. لیکن اگر یہ سنگل کریکولم آ جاتا ہے تو پھر تو کوئی بھی موو نہیں کرے گا اس شہر سے کہ سب کو ایک جیسا ہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے. تو جو باقی فیکٹرز ہیں, جو شروع میں آپ کی سوچ بنا دی جاتی ہے, جو پڑھانے والا استاد ہے وہ کیا چاہتا ہے, وہ لڑکے اور لڑکی کو کیسے دیکھتا ہے, وہ سارے اسپیکٹ تو اس میں بالکل اگنور ہو جائیں گے. پھر تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ 5ویں تک تو وہیں پڑھاؤ جہاں آپ رہتے ہو, اس کے بعد آگے لے کے جائیں. تو وہ جو انیشیل آپ کی ایک سوچ بن جاتی ہے, آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے, آپ کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں, آپ کن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, وہ سارا اسپیکٹ اس کے اندر مسنگ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ڈسکریج کرے گا میری جیسی لڑکیوں کو یا ان پیرنٹس کو کہ جو اپنے فیملی کے سے ریزسٹ کر کے اپنے بچوں کو دوسرے شہر لے کے جا کے پڑھانا چاہتے ہیں, جس کا امپیکٹ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا آ سکتا ہے. تو یہ تو ہوگا کہ ہر جگہ ایک ہی جیسا پڑھایا جا رہا ہے, تو پھر لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسپیکٹ بالکل مسنگ ہے اس ساری ڈسکشن کے اندر. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک جیسا اچھا ہو وہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک جیسا برا ہو تو پھر وہ اچھا کہاں سے ڈھونڈیں گے. سبین صاحبہ, آپ بات کرنا چاہتی؟ جی بہت شکریہ. میرا نام سبین ہے, میرا تعلق بھی روزن سے ہے. انجم الطاف صاحب کی بہت ہی انلائٹننگ ڈسکشن رہی, اور جب سر بات کر رہے تھے خاص طور پر جب انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا اس انسیڈنٹ کی طرف جو پاسٹ میں ہم نے اپنے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کھو دیا, تو میں سوچ رہی تھی when I was in college, تو میرے ساتھ بہت ساری کلاس فیلوز دوسرے مذاہب سے جو ہیں وہ ان کا تعلق تھا, اور میری بہت اچھی دوست ہیں وہ. ان کا ایک بہت بڑا, اور بلکہ مجھے ترس آتا تھا ان کے اوپر, they were not Muslims, بٹ مجبوری یہ تھی کہ اسلامیات کی کتاب اور اس کے اندر ایک سورت تھی جس کا ترجمہ جو ہے پوری وہ سورت وہ آپ کا کورس بک کا حصہ تھی. اب وہ بیچاری پیپر سے پہلے پریشان ہوتی تھی کہ ایک تو ان کا تھوڑا سا ریلیجیس بھی ہوتا تھا کہ ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بات نہ آئے کہ ہم مسلمز والی چیزوں میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں, ہم پہ فیملی اور وہ والا پریشر بھی ہے, اور پھر اگر ہم نہیں پڑھتے تو پھر ہم پیپر میں رہ جائیں گے, اور اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں. تو میں اور میرا جو گروپ تھا ہم ان کو بہت جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے اس کے اندر, اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم کسی بھی طرح ان کو سپورٹ کر دیں وہ اسلامیات کا پیپر پاس کرنے میں. تو میرے ذہن میں اس وقت سے یہ چیز آ رہی ہے, بلکہ میرا یہ سوال بھی ہے کہ اگر ہم ایک نیشنل کریکولم کی بات کر رہے ہیں تو جو ہمارے ملک میں اتنی ریلیجیس گروپس ہیں ادر دین دا میجورٹی گروپ, اور بہت سارے ایتھنک اور آپ کے بہت ساری بیسس کے اوپر جو آپ کے ڈفرینٹ گروپس ہیں,
میرا سوال یہ ہے کہ ان کو آپ کیسے کیٹر کریں گے؟ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ایک چیز پاسبل ہے. میرا سوال یہ ہے, آپ میں سے کوئی بھی اس کو وہ کر سکتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان سب گروپس کو آپ اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا اس کے اندر؟ اور آئی ڈونٹ نو, میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو ویبینار کو اٹینڈ کرنے کا, کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھاؤں. جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اس حوالے سے, میں نے ابھی وہ کریکولم نہیں دیکھا, تو آئی ڈونٹ نو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کس طریقے سے اس کریکولم کے اندر شامل کی جائیں گی. بہت شکریہ. جی, ہم درخواست کریں گے ڈاکٹر انجم الطاف سے کہ وہ اس سوال کا جواب دیں. سوال کو ریفریز اس طرح سے کیا جا سکتا ہے جو سبین نے کیا ہے, کہ جب یہ سنگولیرٹی ہے اور یونیفارمٹی یا یکسانیت ہے, تو جو تنوع کا نقصان ہوگا وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کی رائے. جی, دیکھیے سوال تو بہت جائز ہے, اور یہی سوال جو ہے اس وقت عدالت میں بھی ہے کہ یہ اس میں باعث ہے. تو سرکار نے تو اس کا جواب بہت سیدھا سادہ دے دیا ہے, اور میرے خیال میں تو بہت ہی اہم خانہ جواب دیا ہے, کہ وہ کہتے ہیں یہ انکلوسیو بھی بہت ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پوچھا سبین نے کہ یہ کیسے کیا جائے گا, وہ ایسے کیا جائے گا کہ جب ایسی کوئی بات آئے گی تو جو دوسرے مذاہب کے طالب علم ہوں گے ان کو باہر بھیج دیا جائے گا. تو ان کے ذہن میں تو یہ حل ہے. یہ حل کس حد تک مناسب ہے اس پہ آپ کو خود سوچنا ہے. میں میرب کے سوال کا بھی جواب دے دوں. میرے خیال میں دیکھیے موبلٹی پہ تو کوئی قید نہیں ہے سنگل نیشنل کریکولم میں. یہ کہیں پہ بھی نہیں کہ کہا گیا کہ اگر آپ گاؤں میں ہیں تو آپ شہر میں نہیں جا سکتے. اور یہ جو ہے کریکولم کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے, کیونکہ خالی کریکولم سے جو ہے وہ کوئی تبدیلی, یہ جس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ کریکولم سے طبقاتی فرق جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور ایکوالٹی آ جائے گی. یہ آپ صرف یہ اپنے ذہن میں سوچئے کہ اگر ہم یہی کریکولم لے لیں اور یہ ہم ایچسن کالج میں بھی دے دیں اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 دھرمپوری میں بھی دے دیں, تو کیا آپ کے خیال میں اس سے برابری آ جائے گی؟ کبھی نہیں آئے گی, کیونکہ یہ سب چیزیں پڑھانے والوں کی کوالٹی پہ, اسکول کے وسائل پہ, اسکول کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, ان سب پہ اس کا انحصار ہے. تو وہ فرق تو پھر بھی گاؤں اور شہر میں رہے گا, کہ گاؤں جو شہر کے اسکول ہیں ان میں استاد بھی بہتر ہوں گے. میں نے تو گاؤں میں بہت جا کے دیکھا ہے کہ سامنے انگریزی کی کتاب, اب یہ سنگل نیشنل کریکولم میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آدھا مضامین جو ہیں وہ انگریزی میں پڑھائے جا رہے ہیں. وہاں گاؤں میں جب میں دیکھتا ہوں تو وہ کتاب سامنے انگریزی کی رکھی ہوتی ہے اور استاد جو ہے وہ پنجابی میں بات کر رہا ہوتا ہے. نہ انگریزی بچوں کو آتی ہے نہ استاد کو آتی ہے. تو کم سے کم شہر میں آئیں گے تو اس سے حالت بہتر تو ہوگی. تو وہ جو آپ کو خدشہ ہے میرا خیال میں وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صرف وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ خالی کریکولم پہ اتنی چیزیں, اس پہ اتنا بوجھ ڈال دینا کہ اس ایک کریکولم سے سارے ہمارے طبقاتی مسائل اور انیکوالٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے, وہ ایک بہت ہی مایوپک اور کمزور سوچ کی نشاندہی کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر انجم, یہ ایک چیٹ باکس میں سوال آیا ہے اور اس میں دراصل کچھ رائے بھی ہے, سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے, اور وہ ان کا یہ کہنا کہ یہ فیڈریشن ہے کیونکہ پاکستان, اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, اور فیڈریشن کا مطلب وہ آپ دیکھ لیں تو کائنڈلی اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے. ٹھیک جی پیٹر, ہم یہ تو بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تعلیم کو ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے. یہ ویسے ہی پاکستان میں ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, تو بجائے اور ڈی سینٹرلائز کرنے کے یہاں مرکز جو ہے وہ اس کو اپنی گرفت میں لینا چاہ رہا ہے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس سے مسائل بڑھیں گے.
یہ ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں کہ ایک یکسانیت اوپر سے امپوز کرنے سے جو ہے وہ اس میں نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کی ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے. اس کی ساری دنیا میں بہت سے ممالک تو باقاعدہ معافی مانگ رہے ہیں کہ انگریزوں نے آئرلینڈ میں آئرش زبان کو دبایا اور انگریزی کو رائج کیا. اسی طرح کینیڈینز نے اور امریکنز نے جو ان کی نیٹو پاپولیشن ہے ان کی زبانوں میں لوگوں کو تعلیم پہ ممانعت کی اور انگریزی پڑھائی. اب وہ اس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ بہت زیادتی کی. تو جس شخص کی اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ گوادر میں جا کے اردو میں پڑھانے لگیں تو وہاں بچوں کی کیا سمجھ میں آئے گی وہ چیز، جبکہ وہ اپنی زبان میں بہت زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اردو نہ پڑھائیں یا انگریزی نہ پڑھائیں، مگر وہی بات ہے کہ کیا چیز کس وقت پڑھانی چاہیے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے کہ یہ جتنی ڈائیورسٹی ہے اس ڈائیورسٹی کو ہمیں ایمبریس کرنا چاہیے اور اس ڈائیورسٹی کے ذریعے ہمیں انٹیگریشن کرنی چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں. ہمارے باقاعدہ اس طرح کے سمر کیمپس ہونے چاہیے کہ پنجاب کے بچے جو ہیں وہ صوبہ سرحد میں جائیں اور ایک سمر وہاں گزاریں اور ان کی زبان تھوڑی سی سیکھیں، وہاں کے بچے یہاں آئیں. یہ طریقہ ہے انٹیگریشن کا، یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک جو ہے اس کے پیچھے ہاتھ دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر انجم الطاف صاحب. اب میری تجویز یہ ہے کہ ہم اگلے سوال پہ چلیں کہ اس معاملے پہ جو چیلنجز درپیش ہیں ہمیں، جن بحرانوں کا سامنا ہے تعلیم کے اعتبار سے، اور خاص طور پر یہی جو کتابیں آ گئی ہیں سنگل نیشنل کریکلم کے تحت، اس کے اوپر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جس سے اب کم از کم ہم ان حادثات سے بچ سکیں، ان مشکلات سے اور ان نقصانات سے بچ سکیں جو اس طرح کی امپوزیشن سے آ سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی اوپن فورم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی کنکلوژن کی طرف جائیں گے. میں یہاں بیٹھے جو دوست ہیں ان میں سے کسی کو اگر بات کرنی ہو تو پہلے. جی ڈاکٹر انیل سیمیول صاحب. جی میں چونکہ سنگل نیشنل کریکلم سے کسی طرح سے براہ راست بھی منسلک ہوں، ریویو بھی کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اس کو، لیکن بینگ ایجوکیشنسٹ ظاہر ہے میرے اپنے بھی تحفظات ہیں. جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اس میں آگے ایک تو جو بات کی مس لودھی نے کہ یہ صرف یہیں تک نہیں ہے، 6, 7, 8 کا ایسنسی جو ہے وہ آنے والا ہے، اس کے بعد 9, 10, 11, 12 کا بھی. تو اس میں ڈاکٹر الطاف نے بہت اچھی سجیشنز دی ہیں. مجھے جو لگتا ہے دو جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پیرنٹس بھی اور اسکول والے، وہ بہت زیادہ اویئر نہیں ہیں اس ساری صورتحال سے. میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے، اور والدین صرف جو میرے خیال ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں یا بہت اس میں کانشیس ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس پیج پہ لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسکولز کو اور پیرنٹس کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کے جو آنے والے دنوں میں مزید نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے اس سے شاید پوری طرح واقف نہیں ہے. تو یہ آج ایک تو جو سینٹر فار جسٹس نے جو پیرنٹس کو اس میں انوالو کیا، یہ بہت اچھی کاوش ہے، اور اس کو بڑے پیمانے پہ میرا خیال ہے پھیلانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر انیل سیمیول صاحب. آپ ایف سی کالج میں پڑھاتے ہیں، اردو کے استاد ہیں. میں اس تجویز سے مجھے یاد آتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے کوئی ایشوز آتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایک روایت ہے کہ کوئی نیٹ ورک تشکیل پائے جاتے ہیں جو کم از کم رابطے کا
ایک ذریعہ ہوتے ہیں, معلومات ملتی ہیں اگر حکومت کوئی, اور یہ کیونکہ ایک جس طرح سے ایکشن ریسرچ ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ایکشن رسپانس ہوتا ہے, تو وہ نیٹ ورک جو ہے وہ کر لیتے ہیں کام. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ درست ہے کہ یہ ورکنگ گروپ آن انکلوسیو ایجوکیشن ہو, جس میں کوئی 18-19 ماہرین شامل ہیں پاکستان بھر سے. وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہے, اور ویب سائٹ پہ ہم نے ایک لنک جو ہے کریکلم کا بھی دیا ہوا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پریس ریلیز کے ذریعے سے سیمینار وغیرہ. لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیونکہ کافی متاثرین کی اگر اس میں تعداد شمار کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً وہ تو بچوں کے والدین اتنے ہی ہوں گے جتنے بچے ہیں تعلیم حاصل کر رہے. وہ بیچارے جو جن کے لیے اسکول ابھی بنے ہی نہیں, وہ تو ایسے وہ بدقسمت تو علیحدہ, وہ الگ قسم کی بدقسمتی ہے. لیکن جو اسکولوں میں ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز اتنی بڑی تعداد میں ہیں, لیکن جیسے ڈاکٹر انجم الطاف نے کہا تھا کہ وہ جو وہ شعر یہ تھا کہ آئے ہم ان کا بھی رونا رو لیں جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا, یا جو بیچارے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے ان کی آواز بھی بننا ہوگا. تو اس طرح کی میری اگر کوئی چیز بنے یقیناً تو وہ ایک براڈ بیسڈ ہوگی, اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی ممانعت نہیں. پیرنٹس ایک ایسی کیٹیگری ہے جو جس میں ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں, بہت طرح کے لوگ ہیں. شاید اسی وجہ سے کسی اور پروفیشنل گروپ کا یا کسی اس کا کوئی ایسوسیشن بن جانا شاید قدرے آسان ہوتا ہے, لیکن اس میں تو یہ میری ایک آبزرویشن ہے. آپ اگر اس کو فردر لے جا سکتے ہیں کہ کوئی نیٹ ورک اس طرح کا ہونا چاہیے, چاہے جیسے وہ یوتھ کلیکٹیو, ویمن کلیکٹیو بن گیا تھا, اسی طرح سے میرا خیال ہے سنگل نیشنل کریکولم کو فوکس کرتا ہوا کوئی نیٹ ورک ہونا چاہیے. کوئی اور رائے؟ جی کون؟ مقصود صاحب. جی سر جی, میری رائے یہ ہے کہ اس کاوش کے لیے آپ کو سلوٹ. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اس کمپین کا حصہ بنے ہیں کہ ہمیں اس پیج پہ آنے کی ضرورت ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسل سے یا کسی اور جو بھی ہماری آرگنائزیشنز ہیں, اسکولز ہیں, ادارے ہیں, ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, اس کو ہم بہت نچلے طبقے تک جا کے ہم اس کی کمپین کریں, اور حکومتی لیول پہ جا کے ہم ان سے ملاقاتیں کریں, نہ صرف پروونشل لیول پہ بلکہ وفاقی لیول پہ بھی جا کے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمیں مل کے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو مائنورٹی سے ہیں, میجورٹی سے ہیں, ان کو بھی, اور جو مختلف ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں اور مختلف سکولز ہیں جو خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز ہیں اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کے اساتذہ کو بھی ساتھ لے کے چلیں, اور ان کی رائے کے مطابق میرا خیال ہے کہ ان ایکسپرٹ کی رائے جو ہے نا بڑی معتبر ہوگی. اور وہ یہ شعر ہے نا, ملک سارے کا سارا ہے جنگل بنا, ملک سارے کا سارا ہے جنگل بنا, اپنے ٹکڑے جگر کے چھپا لیجئے, دندناتے پھرے ہیں درندے چار سو, اپنے بچے خدا را بچا لیجئے. ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے. سر سید احمد خان نے دیکھو وہ جو کتنے سال پہلے علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے ایک پلان چارٹ آؤٹ کیا تھا, اور علامہ اقبال جیسے اور قائد اعظم جیسے لیڈر پیدا ہوئے کئی سال بعد. آج اگر ہم پکڑ کے ایک ہی پیج پہ ایک ہی پوائنٹ پہ لانے کی کوشش کریں گے, بچے مذہبی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی بچے منتشر ہو جائیں گے, وہ کبھی بھی ایک لائن میں ایک پیج پہ نہیں رہیں گے. ہمیں اس کمپین کو بہت پھیلانا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہاں جی بہت شکریہ مقصود صاحب. میری بھی گزارش یہی تھی کہ جو اسٹیک ہولڈرز کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو اس پہ جو رسپانس نہیں آیا وہ بھی آپ کے سامنے آئی. یعنی پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز نے بالکل دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا سنگل نیشنل کریکولم. آپ نے مقصود صاحب جو شعر پڑھا ہے وہ ایک نام ہے مصطفیٰ سرنیم سے,
وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک کامنٹ ہے اس میں بھی یہ جو انٹالرنس جو اس کا مسئلہ ہے, جو عدم برداشت کا ماحول بن رہا ہے وہ بھی, اور جو کتابوں کے اندر ریفلیکشن آ رہا ہے اس کا اس وقت جو چھپی ہیں وہ بھی ہے. اور اس پہ کچھ سوال بھی ہیں اور ایک طرح سے ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں کہ انکلوزیوٹی اور یعنی شمولیت اور برداشت یہ کس طرح سے آئے گی. یہ اس پہ یہ تو ابھی سوال آ گیا, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ لائے عمل سے پیچھے کی چیز ہے. ڈاکٹر نیئر, وڈ یو لائک ٹو ایڈریس دس کوشچن؟ آپ پڑھ رہے ہیں یہ جو باکس میں آ رہے ہیں. سوری, آئی بلیو ایوری ون نوز ڈاکٹر AH نیئر. وہ ایجوکیشن پالیسیز کے اوپر اور کریکولم پالیسی پہ اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں کہ now almost everyone concerned or heard of single national curriculum, ان کے لیے کچھ نام ہیں جو ہاؤس ہولڈ نام بن گئے ہیں, اور ان میں سے ایک ڈاکٹر نیئر کا ہے. ڈاکٹر نیئر, would you like to take on those questions? شکریہ آپ کا. میں نے انمیوٹ کیا اپنے آپ کو. میں نے بہت تفصیل سے تمام باتیں سنی, بہت توجہ سے. انجم الطاف صاحب نے جو باتیں کی تو مجھے یاد آتا رہا کہ انہوں نے لیٹر ٹو پیرنٹس کے نام سے جو ایک سلسلہ لکھا تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا, جس کے اندر بہت سہل انداز میں ایک موضوع لے کر انہوں نے تعلیم کو کے بارے میں لکھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس کو شائع ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ اردو میں شائع ہونا چاہیے, کہ والدین کو جو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں تعلیم کے بارے میں وہ ان کے ذہن سے دور ہو جائیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک میں نے ابھی جسٹس ناصرہ کا بھی کامنٹ پڑھا تو میں نے چھوٹا سا ایک کوئی چیز یہاں پہ لکھی کہ ہمارا اصل میں قومی نعرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہیں, اور ہم ڈرتے ہیں کہ ڈائیورسٹی کو اگر ہم زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تو ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم ڈائیورسٹی کو دبانا چاہتے ہیں اور مکمل طور پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک ہیں. ہمارے ملی نغمے بھی اسی کے اطراف میں ہوتے ہیں, اور ہمارا جو درسی کتب ہوتی ہیں وہ یہ بار بار دہراتی رہتی ہیں. اور اس کا اطلاق جو ہے وہ ہم نے زبان پہ بھی ایک زمانے میں کیا تھا اور ہمیں اس کا نقصان ہوا, اور پھر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں لہٰذا ہم ایک ہیں. اور اگر جب یہ کہتے ہیں تو فوراً یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ہمارے درمیان جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ پھر کہاں جائیں گے, ان کو کدھر چھوڑیں گے آپ. یہ جو ہے ہمارا نعرہ کہ ہم ایک ہیں اور ہم ایک ہی رہنا چاہتے ہیں, اس کو تھوڑا سا غالباً مختلف طریقے سے دیکھنے کی چاہیے. اس وقت ہمیں جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے اپنی قوم کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری سٹیکس اس قوم کے اندر, اس ملک کے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. جتنی زیادہ ہمارے ہم وطنوں کے اندر اس معاشرے کے اندر سٹیکس ہوں گی اتنا زیادہ ہم اس معاشرے کے لیے کام کریں گے اور اتنا زیادہ ہم ایک ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ اپنی سٹیکس کو بڑھانا ہوگا اور قوم کو ترقی کی طرف لے جانا ہوگا. مجھے یہ بہت دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے, جب میں کبھی بہت کم دیکھتا ہوں ویسے, لیکن کبھی کبھی جب میں ہندوستان کی ٹی وی کے اوپر وہاں کے لوگوں کے تاثرات دیکھتا ہوں تو مجھے ایک دم محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہے اور اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. وہاں پہ ڈیویشنز بہت ہیں, بہت سی خرابیاں ہیں, سب کچھ صحیح, لیکن ایک یہ خوبی میں نے وہاں پہ دیکھی ہے. یہ چیز میں یہاں پہ بہت کم پاتا ہوں جس کے اندر ہمارے ہاں کے نوجوانوں کے اندر امید ہو کہ ہمارا مستقبل, ہمارے اگلے 10 سال, ہمارے اگلے 20 سال, 50 سال ہمیں کہاں لے کے جائیں گے. یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے, قومی نقصان ہے, اور اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس کو ایریڈیکیٹ جو ہے وہ یکساں قومی نصاب سے نہیں کر سکتے, اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ہر فرد کی اس معاشرے کے اندر سٹیکس جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائے.
تو جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پہ بھی، جہاں وہ جو کچھ بھی روزگار اس کا ہے اس میں بھی، اور جو کچھ بھی جہاں کہیں معاشرے کے اندر ہے وہاں پہ. یہ بہت اہم بات ہے میرا خیال ہے. اس کے اوپر اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی کامنٹ ہے تو میں ویلکم کروں گا. اصل میں یکساں قومی نصاب جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا نعرہ ہمارے وزیر اعظم کے ایک تصور کی بنیاد پہ ہے. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، اور صحیح کہتے ہیں، کہ ہمارے ملک میں 3 نصاب کام کرتے ہیں. ایک نصاب جو ہے وہ برطانوی نظام کا ہے جو GCSE کا نظام ہے، او اور اے لیولز والا. دوسرا نصاب جو ہے وہ سرکاری اسکولوں والا ہے، اور تیسرا نصاب جو ہے وہ مدارس والا ہے. انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ان تینوں جو نصاب کے طالب علم ہیں فارغ ہونے کے بعد ان کی راہیں مختلف ہو جاتی ہیں. کچھ کے آگے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، کچھ کے آگے دروازے بڑی مشکل سے کھل جاتے ہیں، بڑی مشکل سے کھلتے ہیں. بیشتر کے آگے دروازے نہیں کھلتے جو ہمارے اسکولوں کا سسٹم ہے. اور جو مدارس والے لوگ ہیں وہ تو تیار ہی کرتے ہیں اپنے ہاں ڈاکٹر صاحب کا ڈسکنیکٹ ہوا. اوکے چلیں جب تک ڈاکٹر AH نیر ریکنیکٹ کرتے ہیں. اینی ادر تھاٹس اباؤٹ وے فارورڈ؟ سر کمنٹ ہے میرا. جی پہلے الطاف انجم صاحب بات کر رہے تھے اور اس کے بعد نیر صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ تصور ہے کہ جی ہم ایک ہیں کا جو نعرہ لگا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف تضاد نظر آتا ہے کہ اے اور او لیول کی جو نصاب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جبکہ جو عام لوگوں کا نصاب ہے وہ ڈیفرنٹ ہوا ہے. ابھی نیر صاحب نے بات کی کہ 3 طرح کا نظام ہے پاکستان میں. ایک جو ہے وہ انگریزی یا برٹش نظام ہے، دوسرا جو ہے سرکاری اسکولوں کا، اور تیسرا جو مدارس کا. اسی طرح الطاف صاحب نے جو اشارہ کیا ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک جہادی نصاب آیا اور اس کا ایک کہہ سکتے کہ اثرات ہمیں نظر آئے ہیں، اور پچھلے دنوں جو جہاز کی انہوں نے مثال دی وہ بھی سامنے آتی ہے. اس وقت کا جو بات کر رہے ہیں یکساں نصاب تعلیم یا سنگل نیشنل کیریکولم کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے جتنی بھی کتابیں ہیں، نیر صاحب اس کا بہتر جواب دیں گے اور وہ بات بھی کرتے ہیں اس پہ کہ جتنی بھی کتابیں اس میں اسلامیت کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں ہیں، یہاں تک کہ انگریزی، سائنس اور باقی بھی، جبکہ اسلامیات کو الگ ہونا چاہیے. اور الطاف صاحب نے کہا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو غیر مسلم یا مسلمان نہیں ہوں گے اسٹوڈنٹ، ان کو جب اسلامیت پڑھائی جائے گی تو اس کلاس سے باہر بھیج دیا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جب سارے مضامین میں اتنی زیادہ اسلامیت ہوگی تو آپ کس مضمون کو پڑھاتے ہوئے جو غیر مسلم بچے ہیں ان کو کلاس سے باہر بھیج دیں گے؟ تھینک یو. میری آواز اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری، یہ پتہ نہیں میرے کمپیوٹر میں آج بھی خرابی ہے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے 2 دفعہ یہ آف ہو گیا اور پھر نئے سرے سے آن کرنا پڑا. تو یہ دیکھتا ہوں میں کب تک اس پہ بات کر سکتا ہوں. میں آپ کی بات کا خصوص میں جواب دوں گا انشاءاللہ. میں بس یہ کہنا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ انہیں برا لگتا ہے کہ کسی نصاب کے پڑھنے والے جو ہیں ان کے سامنے مواقع پورے کے پورے کھلے ہوئے ہیں، دوسروں کے سامنے کم ہے اور تیسرے کے سامنے بالکل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یکساں نصاب ہونا چاہیے تاکہ سب کو برابر کیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنے کو تو بڑی اچھی بات تھی، شاید ان کو یہ ابھی معلوم نہیں تھا، شاید معلوم ہو، انہوں نے اظہار نہیں کیا. لیکن وہ یہ ہے کہ صرف اکیلا نصاب نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں. نصاب ایک چیز ہے، اس کے بعد کتابیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ٹیچر اور کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر امتحان ہوتے ہیں. ان تمام کا اثر پڑتا ہے کہ جہاں جا کے بچوں کی صلاحیتیں، طالب علموں کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں. جس سسٹم کو وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے کامیاب سسٹم ہے،
او اور اے لیولس کا. وہاں پہ نصاب بھی اچھا ہے, اس کی کتابیں بہت اچھی ہیں, ان کے ٹیچرز کو بہت اچھی طرح ٹریننگ دی جاتی ہے, اور ان کے امتحانات رٹنے کی بات نہیں مانتے, وہ امتحانات بہت چیلنجنگ امتحان ہوتے ہیں. وہ امتحانات, ان امتحانات کی تیاری کرنے کے بعد وہ طالب علم سب جگہ کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جو ہمارے اسکولوں کا نظام ہے وہاں پہ یہ نصاب تو خیر میرے خیال میں نصاب میں اتنی خرابی نہیں ہے جتنی کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. خرابیاں ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں. لیکن کتابیں بہت خراب ہیں, بہت خراب کتابیں ہیں. اور اس کے بعد جو ٹیچرز اور اسکول کا ماحول ہے وہ آپ کو اسکولوں میں جا کر نظر آئے گا کہ کتنا خراب ماحول ہے. اور اس کے بعد پھر امتحانات, وہ تو صرف رٹوانے والے امتحانات ہوتے ہیں. یقین کیجئے امتحانات کا نظام بن چکا ہے ایسا کہ جس میں رٹوانے والے امتحان ہیں. اب یہ سنگل نیشنل کریکلم کو آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چیز اور کی ہے, وہ یہ کیا ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم اور سنگل ٹیکسٹ بک, کتاب ایک ہی کتاب, ایک مضمون کی ایک ہی کتاب ہوگی جو ہر جگہ چلے گی. مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کتاب ایک ہوتی ہے تو امتحانات کتابوں میں سے ہوتے ہیں اور وہ رٹنے کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. ہمارے ہاں کا جو اسکولوں کا نظام ہے وہ خراب اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک کتاب پرسکرائب کرتا ہے تمام اسٹوڈنٹس کے واسطے, اور تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اسی کتاب میں سے چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں کیونکہ امتحان میں اسی میں سے آتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ جہاں پہ تمام یہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے لوگ بیٹھے تھے, وہاں پہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ امتحان کا, ہمارے بورڈ کے امتحان جو ہوتے ہیں ان کو تیار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا کوشچن پیپر, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ کون سا سوال کتاب کے کون سے صفحے کے کون سے پیراگراف میں سے دیا گیا ہے. اور اسی وقت وہاں گریڈنگ کرنے والے بھی بیٹھے تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل درست ہے, اور اگر ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ نے اپنی مرضی کا جواب لکھا ہے جو درست ہے لیکن اس جگہ سے نہیں ہے, اس پیراگراف سے نہیں ہے, تو ہم اس کو نمبر بھی دینے کا مجاز نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے آپ کے پاس خرابی یہاں پہ بہت زیادہ خرابی ہے آپ کے پاس. ایک کتاب ہوگی کہ اسی کتاب کو فالو کرو, اور یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو اسی میں سے امتحان آپ کا ہوگا, اسی کی چیزیں آپ کو رٹنی پڑیں گی. یہی تمام چیزیں جو ہیں اب یہ کرنے والے ہیں. سنگل نیشنل کریکلم, سنگل ٹیکسٹ بک, اس کے بعد امتحان کسی کتاب میں سے ہوں گے, اور امتحان جب اسی کتاب میں سے ہوں گے تو میمورائزیشن ہوگی. تو کوئی چیز آپ کے نظام کے اندر ٹھیک نہیں ہوئی, اور یہ خرابی ہے. آپ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں کے اسکولوں میں پڑھیں گے تو وہ اس قسم کی چیزوں سے گزریں گے, اور جب او اور اے لیول کے امتحان دیں گے تو وہاں کے اچھے نظام کی وجہ سے وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے آئندہ زندگی میں, تو ہم وہاں بھیجنا پسند کرتے ہیں. اپنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے, ان کو دن میں 2-2 3-3 نوکریاں کر کے اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا پڑتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ آپ کا یہاں کا جو نظام ہے وہ خراب ہے. اب یہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے یہ 80-85% یہ وہی نصاب ہے جو اس سے پہلے چل رہا تھا, جو 2006 میں قومی نصاب بنایا گیا تھا. وہ بھی سنگل نصاب تھا, پورے سنگل اس لحاظ سے نہیں تھا کہ وہ مدارس اور او لیولز والوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا, بلکہ سنگل اس وجہ سے تھا کہ وہ تمام جتنے سرکاری اسکول تھے شمال سے لے کے جنوب تک, مشرق سے لے کے مغرب تک, تمام اسکولوں میں وہی نصاب چلتا تھا 2006 کا. اور وہی نصاب جو ہے 85% نصاب وہ اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہے. لہٰذا اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں ساری کی ساری ان کے اندر موجود ہیں. ان کے اندر اضافہ جو کیا ہے وہ ایک بہت تباہ کن اضافہ ہے, اور وہ تباہ کن اضافہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامیات پر زور بہت زیادہ ہو گیا, جو کہ کلثوم جو بھی ذکر کر رہی تھی کہ اسلامیات پہ زور بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اسلامیات کی اپنی کتاب, اپنا کورس جو مسلمان بچوں کے لیے ہے وہ 1.5 گنا ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں. یہ اچھی بات ایک اور ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اسلامیات کے متوازی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ان کے مذاہب کی کتاب درسی کتب بن گئی ہیں, اور وہ ان کتابوں کو پڑھیں گے. لہٰذا یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ جو اس کے علاوہ بہت سے کمپلسری مضامین کے اندر اسلامیات کی بہت سی چیزیں داخل کی گئی ہیں, اور ان کمپلسری مضامین میں داخل کرنے سے بے اندازہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, جس کا اعتراف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں.
کھلم کھلا کرتے ہیں کہ ہاں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ چیز وہاں پہ ہے، لیکن وہاں سے اس کو نکالنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. یہ بہت خرابی ہے ان کی کہ وہ اس کو وہاں سے نکالنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلامیات اردو میں کیوں پڑھا رہے ہیں آپ، جبکہ اسلامیات کا ایک علیحدہ کورس ہے. وہی بات جو کلثوم نے ابھی کی ہے کہ اسلامیات کا علیحدہ کورس ہے، سب وہاں پڑھائیے، اور یہاں پہ آپ صرف اور چیزیں ایسی ہیں جو پڑھائیے. یہ بات وہ سپریم کورٹ تک کے سامنے ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ہماری طرف انگلیاں اٹھا کے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ جو حمد اور نعت کو بھی نکالنا چاہتے ہیں. ادھر انصار عباسی ہیں، وہ تلوار لے کے نکل آتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اسلامیات کو ہمارے تعلیمی نظام سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ جانے بغیر کہ اس سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے اور کیوں نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے اتفاق اور ہم آہنگی نہیں پیدا ہوتی، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور انتشار پھیلتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہی ہوں کہ اس کو تو اب چھوڑے. میں یہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں میں ان سے بالکل متفق ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو باتیں انجم الطاف صاحب نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تینوں باتیں والدین کے واسطے بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کب پڑھایا جا رہا ہے، کیسا پڑھایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جس قسم کے اسکول میں چاہیں پڑھائیں، جیسا کریکلم چاہیں پڑھائیں، جس زبان میں پڑھانا چاہیں پڑھائیں. اور یہ کہ مگر ہمارا جو اسکولوں کا نظام ہے کہ جو تقریباً 25-30 لاکھ طالب علموں کو کیٹر کرتا ہے، 25 لاکھ طالب علموں کو کیٹر کرتا ہے سرکاری نظام، وہ خرابیوں سے بھرا ہوا ہے. اور ان خرابیوں کے اندر ہمارے ہاں ان کی جڑ ایسے ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھا مسلمان بنانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کرنے سے وہ کتنی اور صلاحیتیں ہماری جو ہیں وہ دبا دیتے ہیں. اور دوسری طرف ہماری حکومتیں ہیں جو تعلیم میں انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. بہت افسوس کی بات ہے کہ تعلیم اور صحت کے اندر ہماری حکومتیں انویسٹ نہیں کرتی، اور ہم باہر نکل کے یہ حق مانگتے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس لاکھوں کے جلوس نہیں نکلتے کہ نہیں ہمیں تو تعلیم میں ہمیں چاہیے کہ تعلیم میں سرکار انویسٹ کرے، ہماری قوم انویسٹ کرے، کم از کم 4-6% GDP کا انویسٹ کرے، تبھی ہمارے اسکول اچھے ہوں گے، ہمارے ٹیچر اچھے ہوں گے، ہماری کتابیں اچھی ہوں گی، اور ہم آگے کی سوچ سکیں گے. وہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور تمام ہمارے ہاں صورتحال وہ ہو گئی ہے کہ جس کو ان خرابیوں سے بچ نکلنے کا موقع ملتا ہے وہ ان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور باقیوں کا نہیں سوچتے کہ وہ ان مسائل سے کیسے گزر رہے ہیں. میں یہاں پہ رکتا ہوں. پیٹر. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نیّر، کیونکہ بات ہمارے تجزیے کی بھی ہو رہی ہے اور لائحہ عمل کی بھی کہ کیا اس پہ ہو سکتا ہے، والدین کی جانب سے سول سوسائٹی کیا کر رہی ہے، اور ماہرین کا قانون وہ کیا مشورہ دیتے ہیں. تو مجھے باتیں یاد آ گئیں حبیب جالب کی. ایک تو ان کا شعر ہے اور ایک واقعہ پہلے سناتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، جب حبیب جالب کو کیونکہ ایسے ہی پکڑ لیا جاتا تھا، آواز اٹھاتے تھے، شعر لکھتے تھے، تو کسی کو ناپسند آ گیا، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی تھانے. تو جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو جج صاحب کو کچھ اندازہ تھا کہ یہ تو شاعر ہیں، یہ ان کے پاس بندوق کیسے ہو سکتی ہے. تو مقدمہ بنایا گیا تھا کہ یہ جو ایک غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ اس الزام میں، اور درخواست جو ہے وہ ضمانت کی تھی کہ حبیب صاحب کی ضمانت ہو سکتی ہے اس میں کہ نہیں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ جی بتائیے آپ پہ یہ الزام ہے. تو وہ اقرار یا انکار جرم کا کرنا ہوتا ہے نا، چارج فریم ہوتا ہے. تو حبیب جالب نے جواب دیا کہ
کہ جج صاحب ایسا ہے کہ جب یہ گرفتار کیا گیا مجھے تو صبح کا وقت تھا اور میں نے تہمت باندھا ہوا تھا, دھوتی پہنی ہوئی تھی, اور اس کی اڑس میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی جیب میں تو بندوق ہی آ سکتی تھی. اگر میں نے کچھ اور پہنا ہوتا تو یہ توپ برآمد کرتے. تو یہ ہوا واقعہ. اور شعر ان کا یہ تھا, یہاں پہ چیٹ باکس میں بھی ایک سوال یہ آیا کہ یا کیا سنگل نیشنل کریکلم وہ اس کو آئندہ حکومت کیا اس کو ریووک کر سکتی ہے, یا کیا قانونی طور پہ تو کر سکتی ہے, اختیار تو پالیسی جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے حکومت کا. لیکن حبیب جالب کا شعر یہ تھا کہ کون کہتا ہے اسیروں کی رہائی ہوگی, کون کہتا ہے اسیروں کی رہائی ہوگی, یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تکیہ ہے, ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تکیہ ہے, ہم غریبوں کی ابھی اور پٹائی ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ اگر تو اس کے اوپر ایک سول رسپانس آتا ہے, سول رسپانسبلٹی جو سوک رسپانسبلٹی بھی کہا جاتا ہے, اس کا مظاہرہ پاکستان کے عوام سے کی طرف سے کیا جاتا ہے تو یہ سیلاب تھم بھی سکتا ہے. وگرنہ قوتیں ایسی ہیں دوسری جانب اور اتنی زیادہ طاقت کی ان کو جو ہے وہ لالچ ہے, اور اتنی دیر ہو گئی ہے ان کو یہ طاقت استعمال کرتے ہوئے. اور میرا اشارہ جو ہے وہ ان عام طاقتوں کی طرف ہے جنہوں نے ایک مخمصے میں خود پہلے داخل ہوئے اور قوم کو بھی اس بحران میں داخل کر دیا کہ جب ایک کام منطقی طور پہ سنگل یکسانیت جو ہے وہ ضد ہے تنوع کی, وہ قاتل ہے تنوع کی, تو پھر آپ کیسے وہ obsession جو ڈاکٹر نیر نے کہا کہ ہمارا یہ لفظ ایک کے ساتھ ہے, کہ ایک ہونا شاید کوئی بڑی بات ہوتی ہے. وہ پنجابی میں یہ جو کہتے تھے کہ ایک ہو اور نیک ہو, وہ تو کسی اور چیز کی طرف اشارہ تھا کہ انسان میں اوصاف ہونے چاہیے, اس کا کیریکٹر کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن وہ وحدانیت کی طرف اشارہ, واحد ہونے کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ وحدانیت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. تو یہ گزارش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ جو دوست اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں بات میں وہ بھی لے پائیں, کہ اس وقت خاص طور پر جو باوجود اس بات کے کہ ہمارے ہاں عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کا آؤٹ پٹ اس کے اوپر کویسچن رہے ہیں, لیکن کسی بھی نظام کے اندر جو ہے وہ اداروں ہی کی اہمیت ہوتی ہے, اور جو ادارہ جس کردار کے لیے جس بنا ہوتا ہے وہی. تو اس وقت ہم خود کیونکہ کورٹ میں ہیں ایک معاملے پہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو لیگل آپشن ہے وہ پھر بھی آزمانا ضروری ہے, باوجود اس بات کے کہ مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں, ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں, لوگ اپنے طور پر خط بھی لکھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ حکومت کے رویے میں پہلے سے کچھ نرمی بھی آئی ہے, لیکن یہ سیاسی نعرہ کیونکہ ان کو لگا کہ کیونکہ ہے اتنا پرکشش اور وہ کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں اس اعلان کو, تو ان کے لیے بیک ٹریک کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگوں کو کافی زیادہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی, خاص طور پہ پیرنٹس کو. ایک ان کا پریمس ہے بڑا زبردست, جیسے ڈاکٹر انجم الطاف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس سے بہتر والدین سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے, یہ کسے اختیار ہونا چاہیے اس بات کا کہ وہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی غلط فیصلے نہ ہونے دیں یا کوئی بہترین فیصلے ان کے حق میں ہونے چاہیے. تو یہ میرا کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر مائی 2 پینس. اور کوئی اگر اس دوست اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یس جی. کون, کیا نام ہے؟ عافیہ. او ویلکم. عافیہ اسلم صاحبہ انہوں نے جوائن کیا ہے, تو پلیز یو ہیو دا فلور. عافیہ انمیوٹ یور سیلف پلیز اور بات کیجیے. جی, میں نے ڈاکٹر نیر کے لیے ایک سوال لکھا تھا ان دا چیٹ باکس. I don't know if he's seen it or not. ڈاکٹر نیر, اگر آپ سے ریکویسٹ کی جائے by the government in developing an advanced physics syllabus in Urdu, تو آپ کیا ان سے تعاون کریں گے اس پہ؟
ڈاکٹر نیئر آپ میوٹ پہ. ہاں میں رکھتا ہوں. میں سبین اپنا ذرا, ہاں ٹھیک ہے, گڈ. آپ کا عافیہ سوال تو ہے بالکل ٹھیک ہے, مطلب ہائپوتھیٹیکل ہے یہ. اگر فرض کیا مجھ سے یہ کہا گیا تو میں اپنی سی کوشش کروں گا جتنا کچھ ہو سکے گا یقینی طور پہ, اور خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کہ میں نے اس سے پہلے بھی فزکس کے لیے کتابیں تیار کی ہیں تو اسکولوں کی, تو اس واسطے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور ہم یہاں اکثر بات کرتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے پیش کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر انکوزیٹیونیس بڑھے اور وہ چیزوں کو کسی ایک چیز کو اسی ایک چیز میں نہ دیکھیں بلکہ اور چیزوں سے پربھاوت ہوتے ہیں اس میں دیکھیں. تو یس, آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. That's great to hear, جی. جی اور کوئی اچھا, تو ساتھیوں آج کی گفتگو خاص طور پر یہ نکات جو ہمارے سامنے بہت آسان فہم بنا کے ہم نے ڈاکٹر انجم الطاف صاحب نے پیش کیے ہیں, ڈاکٹر ایچ نیئر نے کیے ہیں. آپ کے سوالات اور پارٹیسپیشن سے جو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو آگے بڑھی ہے, اس کا اگلا قدم میرا خیال یہی ہو سکتا ہے. اور ادارہ برائے سماجی انصاف اس سلسلے میں یہ مدد کر سکتا ہے کہ جو لوگ کسی طرح سے باخبر رہنا چاہیں کہ عدالت میں کیا ہوا, اخبار سے بھی خبر ملتی ہے لیکن ہم سے بھی مل سکتی ہے. ہم کچھ سرگرمیاں اس طرح کی کرتے رہتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو پالیسی میکنگ میں وہ کیا ہے, کیا سطح اس کی چل رہی ہے, اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ڈائلاگ جاری رہے. لیکن خاص طور پر اگر اس معاملے میں کوئی پیرنٹس وہ یہ چاہیں کہ وہ ان کا یہ استحقاق وہ عدالتی طور پہ اس کی ریکگنیشن ہو اور وہ اس کو تسلیم کروایا جائے اور منوایا جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پیرنٹس کی سائڈ سے ایک آپشن موجود ہے کہ وہ یہ کریں. اتفاق سے یہ غم و غصہ جو ہے وہ ذاتی طور پہ تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے نجی سطح میں, لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ آن بورڈ آنا بہت ضروری ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وہ بھی کیونکہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی اس معاملے میں جو رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی طرح سے سٹینڈ تو پیرنٹس کو لینا ہوگا, ٹیچرز کو لینا ہوگا, اسکولوں کو لینا ہوگا, پبلشرز کو, رائٹرز کو, جو متاثرین ہیں اس کے, ان کو ضرور اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کا نفاذ بھی مانگنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ڈاکٹر انجم الطاف اگر آپ کوئی بات کنکلوڈنگ ریمارکس کہنا چاہیں, یا ڈاکٹر نیئر. جی پیٹر, میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا, جو کچھ باتیں ہوئی 2-3 ان کے بارے میں اور پھر کچھ کنکلوژن کے طور پہ. ایک تو یہ اسلامیات کی بہت بات ہوئی کہ یہ اسلامیات کو اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ وہ بچوں کو اچھا مسلمان بنائے. تو میرا خیال ہے یہ تو ہر جو والدین ہیں یہ بھی ان کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ اچھا مسلمان اسکول میں اسلام پڑھانے سے کوئی نہیں بنتا. دینی تعلیم اسکول میں آپ جتنی دینا چاہیں دے دیں, وہ گھر کے ماحول سے, جو گھر میں دیکھتے ہیں, جس طرح کی گھر میں باتیں ہوتی ہیں, اس سے لوگوں کی ویلیوز بنتی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ مولوی حضرات جو کہ جن کی ساری تعلیم ہی دینی تعلیم ہے وہ بہت زبردست سپر ہیومن ہوتے, مگر ایسا نہیں ہے, وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے باقی سب لوگ ہیں. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ کس مدرسے میں کس مولوی نے بچوں کے ساتھ کیا زیادتی کی. تو یہ یہاں دینیات پڑھانے سے میرا خیال میں اس میں کوئی بہت بڑی
साइकोलॉजी या उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सीधी सादी बात है, ये बिल्कुल बेकार बात है। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है डॉक्टर अनिल सैमुअल ने कहा था कि स्कूल के आवाज़ जो है कोई नहीं उठा रहा, स्कूल आवाज़ नहीं उठा रहे। तो वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो स्कूल इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे कि उनका ख्याल है कि वो इसके कोई राह ढूंढ लेंगे, उन पे इसका इतलाक नहीं होगा। और हमें ये बाकायदा एक, मेरा ख्याल में शेमिंग का जो कैंपेन होता है, पीटर ने भी ये बात की कि किसी सियासी पार्टी ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, तो जिन जिन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई उनको हमें पब्लिकली एक तरह से कुछ शेम करना चाहिए और ये कैंपेन चलाना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नाउमीदी की बात यह है कि तालीमी इदारों ने, जिस पे सिंगल नेशनल करिकुलम का बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि ये बच्चे पढ़ के मैट्रिक FA करके फिर उन सब इदारों में जाएंगे, उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, जिसमें लम्स की तरह के इदारे, जहाँ मैं डीन था, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी, LSC, FC कॉलेज, इन किसी ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। सब ने अपना सर जो है वो नीचे किया हुआ है कि ये बला गुजर जाएगी, हम पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर लम्स एक नेशनल, सिंगल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करता जहां सब लोगों को दावत दी जाती है और उस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठती कि इसमें कुछ मसाइल हैं, तो उसका हुकूमत, उसका पेरेंट्स भी, क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है, उनको भी ये मालूम होता कि हाँ देखिए कितने जो हैं माहिरीन, वो इस पे उनको इख्तिलाफ है। तो ये इन सब को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हमें इन पे दबाव डालना चाहिए कि ये इस तरह से छुप के ना बैठें कि हम पे कोई अताब नाजिल हो जाएगा अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। इनको हमें मजबूर करना चाहिए। ये एक सियासी जद्दोजहद है, सब लोग इस पे आवाज़ उठाएंगे तो इसी तरह से आगे ये बात बढ़ेगी। जब मैंने पहले, आपने भी राइट्स का जिक्र किया, मैं भी राइट्स का जिक्र करता हूँ कि ये एक राइट है। इसमें मसलन मैंने कहा कि आप ये किताबें देखें तो ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये किताबें देखनी चाहिए कि ख़वातीन को किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है इन किताबों में। क्या उन्हें वो मंजूर है जिस तरह से उनको उनका रोल दिया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है? और अगर उनको मंजूर नहीं है तो उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे ये राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो बच्चे हैं, और बच्चे बेचारे जो हैं वो आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है, वो इस जगह नहीं है कि वो ये कह सकें कि ये हम पे जुल्म हो रहा है। तो किसी ना किसी को बच्चों की नुमाइंदगी करनी है, और सबसे ज़्यादा वो वालिदैन ही कर सकते हैं, क्योंकि वालिदैन को अपने बच्चे अजीज़ हैं। उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये हमारे बच्चों पे जुल्म है और ये उन पे ये जुल्म जो है ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो है एक इंटॉलरेंस का जिक्र हुआ था। देखिए जब से ये मज़हब दाखिल हुआ है ज़ियाउल हक के ज़माने से, तो इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। और क्या सबूत चाहिए कि अगर हम और ज़्यादा मज़हब डाल देंगे तो ये जो फ़र्क है लोगों में, वो अभी जो है वो मज़ाहिब की हद तक फ़र्क है, फिर फ़िरक़ों के हद तक फ़र्क आ जाएगा, फिर जो है फ़िरक़ों के अंदर देवबंदी बरेलवी का फ़र्क आ जाएगा। तो ये इंतशार बढ़ता चला जाएगा। इसे हमें रोकने की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए सब वालिदैन को जो है पूरे मुल्क के वालिदैन की नुमाइंदगी करनी है, अपनी आवाज़ उठानी है, अपना जमहूरी हक जो है जिसको कोई रोक नहीं सकता, जो कोई जुर्म नहीं है, उस पर अपना हक मांगना चाहिए अपने बच्चों की खातिर। तो ये मेरे जो थे कुछ इख्तितामिया कलाम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम अल्ताफ साहब। ये हम इन हालात में जहाँ जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, यकीनन दुनिया भर में आवाज़ उठाने के, मुज़ाहमत के नए नए तरीके वो भी दरियाफ्त हो रहे हैं और लोग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साथ भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें जारी रहेंगी। एनी लास्ट कमेंट्स before I ask Dr. Nayyar to conclude the discussion? Dr. Nayyar, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि we have last 5 minutes. इसमें अगर आप कोई इसको conclusion की तरफ लेके जाएं आज की महफिल को, आज की गुफ्तगू को। डॉक्टर अच्छा, तो कंक्लूजन की तरफ ले जाने में बस ये बात है, मेरे ख्याल में एक बात तो है कि पाकिस्तान की तारीख में
نصاب سازی کے اوپر سب سے زیادہ بحث اسی زمانے میں ہوئی ہے. یہ نہیں کہ حکومت نے یہ چاہا تھا کہ یہ ڈبیٹ ہو، ڈبیٹ اس نے کروائی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر مخالفت جگہ جگہ سے اٹھی ہے اور بہت زیادہ باتیں ان کے اوپر ہوئی ہیں اور ابھی تک خود ہی چلی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد جیسے پیٹر نے بتایا آپ سب کو کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے اور لوگوں نے بتایا ہے جو اب نئے لوگ وہاں پہنچے ہیں کہ وہاں پہ اب یہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہے اقتدار کے ایوانوں میں کہ ہاں ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اختلاف ہو رہا ہے، تو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ خرابی کیا ہے. تو اس وقت تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی خرابیوں کو کمپریہنسو انداز میں اکٹھے کر کے کوئی ایک ڈاکومنٹ بنا کر ان کے سامنے رکھیں. اور یہ کام جو ہے وہ ہم نے پیس میل کیا ہے، تھوڑا بہت کیا ہے، اور وہ ہم چاہیے ہمیں کہ ہم اکٹھے کر کے یہ ان کا ڈاکومنٹ بنا کر دیں کہ آپ کے نصاب میں کیا خرابی ہے اور کتابوں میں اس کے علاوہ کیا خرابی ہے. کتابیں جو ہیں وہ اس کے مطابق تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے اندر خرابیاں مزید اور بڑھ جاتی ہیں بعد میں. یہ چیزیں ہمیں نکال کر ان کو حکومت کو بتانا چاہیے تاکہ ان کے سامنے ہو، وہ دیکھیں. اور شاید وہاں پہ اب ایسے لوگ زیادہ ہوں کہ جو اس کے اوپر صحیح طریقے سے قدم اٹھا سکیں. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت انہیں اس بات کی ہے کہ ان کی جو غلط فہمی ہے کہ صرف نصاب کی وجہ سے ہی کچھ جگہوں کے طالب علم بڑی صلاحیتوں کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں اور باقی جگہوں سے نصاب کی وجہ سے وہ نہیں نکلتے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. امتحانات بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں، ٹیچر بھی ہوتے ہیں، اسکولوں کا ماحول بھی ہوتا ہے وغیرہ. اور یہ سب اگر آپ نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو خدا را اس کو اس طرح دیکھیں کہ پورے نظام کو نیچے سے اوپر تک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر قومی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. اور اس سرمایہ کاری کو تندہی سے 4-5 سال 10 سال چلانے کی ضرورت ہے. جب یہ کریں گے تبھی آپ کی ایجوکیشن دوبارہ بہتر جگہ پہ پہنچ سکے گی. شکریہ. جی ڈاکٹر AH نیر، بہت بہت شکریہ. ساتھیوں، آج کی محفل میں خاص طور پر ہمیں بیرسٹر اسامہ خاور صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا. I wonder if he was able to for some time, but وہ خاص طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی ہو اور قانونی نکات اٹھانے ہوں تو وہ اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں بہت سے وکلاء ایسے ہیں سینئر اور قابل جو کہ اپنی خدمات فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کے پینلسٹ کا اور جو دوست آئے اس گفتگو میں شریک ہوئے، آپ سب تمام ساتھیوں کا شکریہ. مل جل کے ہمیں راہیں تلاش کرنی ہے. خاص طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اگلے دن ہنا جیلانی صاحبہ نے، جو کہ وہ بھی ہماری کیونکہ ایک سینئر کاؤنسل ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ضیاء الحق کے دور میں ایک دفعہ زبان بندی ہو گئی تھی اور یک طرفہ پالیسیاں نافذ ہونا شروع ہو گئی تھی، اس سے سبق لیتے ہوئے جہاں جہاں ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے سماج کے، ہمارے لوگوں کے، ہمارے ملک کے حق میں یہ فیصلے نہیں جائیں گے، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عملی اقدامات ایسے جن سے قوانین اور پالیسیوں کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے. اس کے ساتھ ہی میں ادارہ برائے سماجی انصاف کی جانب سے، اس کی ٹیم کی جانب سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ تمام ساتھیوں کا اس آج کی محفل میں گفتگو میں شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ. مائمہ، تھینک یو، یو آرگنائز دس. مائمہ because she is in touch with most of you, so خاص طور پر وہ آئندہ بھی رہیں گی رابطے میں آپ سے، اور ہم یہ کام جاری رکھیں گے. Thank you everyone. Thank you so much. Center for Social Justice.